اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے فیضان علی ابن ایاز علی صاحب کو آواز دیتا ہوں، وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے مسلمانوں کا عروج و زوال۔ یہ دینیات دوم کے طالب علم ہیں اور عمر کھیڑ کے رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الارض یریثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر عیسیٰ چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ اب بھی کھلی، آثار و نشاں سب کایا میں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ محترم حضرات، سامعین اکرام اور میرے استاد محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس انجمن میں میرے تقریر کا عنوان ہے مسلمانوں کا عروج و زوال۔ ذرا آپ اس زمانے کا تصور کریں جب یکا و تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب و رما ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چروائے کہے جاتے تھے وہ مسند اقتدار پر متمکن ہو گئے، جنہیں دنیا والے ان پڑھ بدھو کہا کرتے تھے ان کا سیل روا اتنی تیزی سے بڑھا کہ ربع مسکون عالم پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی سموں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ قرآن یا اعلان اپنی جگہ درست ہے۔ ان الارض یریثها عبادی الصالحون، بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ مسلمان کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ، حوصلہ افزائی اور روح پرو ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمان کی شوکت و ستوت اور رباعیت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چار رنگ عالم میں ان کے عروج کی داستان پر زبان تھی۔ وہ نیک تھے، راستے باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، متقی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور اس کے رسول کی اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے مال دولت اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح نصیب ہوتی۔ جس سرزمین پر قدم رکھنے والے وہ ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتی تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسکر، مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ وہی اسلام کے نام لیوا پیدر پہ شکستیں کھا رہے ہیں، چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھے مسلمان زندگی کے میدان میں شکستیں کھاتا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے بھی سوچے اور سمجھے؟ ظاہر ہے کہ جن صفات نے ہمیں ترقی کے منازل طے کرائے تھے، وہی خوبیاں جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے پیدا کر لیں تو یقین ہے کہ ہم سب سے جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں یہی شعر سن لے تاکہ آپ کا ذہن تازہ ہو جائے۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سر عیسیٰ چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ اب بھی کھلی، آثار و نشاں سب کایا میں، اللہ کے بندوں لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔